لیکن یہ دین ہے جس پہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ یوسف النجار سے مریم علیہ السلام کی دوستی ہوئی، جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے، تم ان سے کہتے ہو کہ ہمارے دوست ہیں، جو تمہارے نبی کے بارے میں اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ناجائز اولاد تھی۔ کبھی ان کتابوں کو پڑھ کے دیکھو کہ یہ لوگ لکھتے کیا ہیں، اور اتنے اندھے ہیں چار تصویریں لینے والے۔ اللہ معاف فرمائے، اس طمع اور لالچ سے شہرت کے حریص اور نشئی قسم کے لوگ صرف اخبار میں تصویر لانے کے لیے وہاں لے کے جائیں گے کیک کی، ہم مسیحی برادری کو جو ہے وہ کیک پیش کرتے ہیں۔ ابو عمر حفص بیان کرتے ہیں کہ جو ان کی عید کی، ان کی خوشی میں انڈا بھی لے کے جائے وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنے یہ کافر ہے۔ کتنے کا آتا ہے انڈا اور کتنے کا آتا ہے یہ کیک؟ انسان کی دینی غیرت ہونی چاہیے۔ اور قرآن نے کتنی بڑی بات کی ہے، تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے کہ آسمان شک ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی۔ آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، اسے گالی دینا نہیں چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون اللہ کو گالی دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول جو حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں کیا فرمایا؟ قولہ ان لی ولدا، جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے گویا کہ وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ جو اللہ کو گالی دینے والے ہیں وہ مومنوں کے دوست ہو سکتے کہ جس طرح یہودی غضبناک ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر، انہوں نے اللہ کے بارے میں بدتمیزیاں کی، اسی طرح کا نظریہ عیسائیوں کا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بل انتم بشر ممن خلق۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا قلبی دوست نہ بناؤ۔ یہ ایک دوسرے کے قلبی دوست ہیں
تم میں سے جس نے بھی ان کو اپنا قلبی دوست بنایا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور اللہ عز و جلال ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، اس کا مخلوق پر یہ احسان ہوا کہ مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا خوبصورت تسلسل قائم فرمایا۔ 315 رسول تھے، باقی سب کے سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کی معرفت دی، اللہ کے احکامات سنائے اور اللہ کے پاس واپس چلے گئے۔ رب تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تھا تو تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کیا جب میرا آخری پیغمبر آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کے مددگار بنو گے؟ تو سب نے بیک زبان اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کے مددگار بھی بنیں گے۔ لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے بھی اس بات کا انکار کر دیا اور عیسائیوں نے بھی اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا۔ اس لیے اللہ جلال نے فرمایا ہے کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، ان کے آپس میں تو مراسم ہیں، جس نے ان کو اپنا دلی دوست بنایا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں واشگاف الفاظ میں یہ بیان کر دیا ہے، اور بیان کیا کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد دین اسلام کو جو قبول نہیں کرتا، کسی اور دین پہ زندہ رہتا ہے، قیامت کو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو۔ اور خسارہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ۔ جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا پھر بھی وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت اور قرآن مجید کی یہ آیت سمجھنے والا اور پڑھنے والا کبھی بھی ان کے ساتھ قلبی تعلق نہیں بنا سکتا، بلکہ اللہ عز و جلال نے
جہاں یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی یہ خصائل ہیں، وہ انبیاء کے قاتل ہیں، خائن ہیں، بدعہد ہیں، ملعون ہیں، وہاں اللہ ذوالجلال نے عیسائیوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں تفصیلات بیان کی۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے، ہوتا مسلمان ہے اور اس کے پاس یہ تمیز بھی ختم ہو گئی ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے۔ اس کے پاس اس بات کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے کہ الولاء والبراء، محبت کس سے کرنی ہے اور دشمنی کس سے کرنی ہے۔ وہ دشمنی کرتا ہے تو مسلمانوں سے ہی کرتا ہے، جبکہ اس کو دشمنی کرنے کا حکم ہے غیر مسلم سے۔ مسلمانوں سے محبت کیا کرتے، ان سے دشمنی نہیں کیا کرتے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کا معیار یہ مسلمان کا معیار ہے۔ اللہ کے لیے ہی نفرت ہم غیر مسلم سے کرتے ہیں اور اللہ کے لیے محبت ہم مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور بھی یہی چند نقاط ہیں۔ نصارہ جن کو آج مسیحیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون لوگ تھے؟ ان کی صفات قرآن نے کیا بیان کی ہیں؟ پھر بینگ اے مسلم مجھے اور آپ کو نظریات اور تصورات سے آگے بڑھ کے ہمارا قول و کردار ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ نصارہ یہ نصران کی جمع ہے، یہ نصرانتن کی جمع ہے۔ یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مسیح علیہ الصلاۃ والسلام یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکار تھے۔ نصرانیت اسی سے ہے، اور ان کو نصارہ اور نصرانی اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو اختیار کیا اور اس کے مددگار بنے، ناصروہ۔ یا اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی فلسطین کے اندر ناصریہ ایک جگہ ہے جس کی طرف ان کی نسبت کی گئی، یا اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے جنہوں نے نصرانی مذہب کو اختیار کیا اور یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواری بنے، جن کی ٹوٹل تعداد 12 تھی۔ قرآن و سنت کے اندر نصارہ کا لفظ تو آیا ہے، لیکن مسیحیت یا مسیحین کا لفظ جو ہے یہ قرآن و سنت میں وارد نہیں ہوا۔ اس لیے علماء تاریخ یہ لکھتے ہیں کہ 3 صدی میں جا کر یہ نام انہوں نے اختیار کیا، جبکہ قرآن نے اس کا یا حدیث نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ نہ کسی حدیث میں آیا ہے یہ لفظ اور نہ ہی کسی قرآن کی آیت میں آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب جو دین اسلام ہے، جو تمام انبیاء کا مشترکہ مذہب ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا، اللہ کے احکامات کو بجا لانا، اللہ کی نواہی سے اپنے آپ کو بچانا، نافرمانی سے اجتناب کرنا، یہ تمام انبیاء کا مشترکہ دین تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین۔
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، اور آپ کو بھی، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم یہ تھا کہ دین کو قائم کریں۔ لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اعلان ہوا، عیسائیوں نے، جن کو نصرانی یا نصارہ کہا گیا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کی دشمنی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اس لیے قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن کچھ اصول اور ضوابط بیان کرتا ہے کہ ضابطہ یہ ہے کہ آخری پیغمبر کے آ جانے کے بعد کسی کی نبوت نہیں چلے گی، آخری کتاب کے نازل ہونے کے بعد جو مہیمن علیہ ہے، کسی کتاب کا جو حکم ہے، یہ فیصلہ، وہ نافذ نہیں ہوگا، سب منسوخ۔ اور ساتھ ہی قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ سابقہ امتوں کی ان خصلتوں کو بیان کرتا ہے کہ یہ خصلتیں ان کی تھیں، عبرت بنائے گئے، اللہ ذو الجلال کے غضب کے مستحق بنے، تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے کہ عیسائی مشرک لوگ ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ کہنے سے وہ کافر ہو گئے، ان کا برا ہو، یہ کدھر بہک رہے ہیں؟ اللہ کا بھی کوئی بیٹا؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ الصمد، اس کا کوئی ہمسر و ثانی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی مثل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تم اس کا بیٹا بنا رہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ذو الجلال ان کو تہس نہس کرے، ان کا برا کرے، یہ اللہ کا بیٹے کی بات کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسری جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیسا شرک ہے ان کا؟ انہوں نے اپنے پادریوں کو ہی رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی رب ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں، اللہ نعوذ باللہ تین ہے، اور یہ عقیدہ ان میں پھیل گیا۔
اللہ ثالث ثلاثہ کہنے والے یہی لوگ کہ اللہ تو تین ہیں، اللہ ہے، مریم ہے اور عیسیٰ ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ قرآن نے کہا یہ شرک ہے، اور اسی جگہ اللہ نے یہ فیصلہ بھی دے دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پہ اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ صحابی عدی بن حاتم تشریف لائے، کہتے اللہ کے رسول آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ یہ اپنے پادریوں کو رب بناتے، ہم تو اپنے پادریوں کو رب نہیں بناتے تھے جب مسلمان ہو گئے۔ کہا اچھا میں ایک سوال کروں، جو چیز اللہ نے حلال کہی ہے اگر پادری کہتا کہ یہ حرام ہے تو تم کیا کہتے تھے؟ کہا ہم تو حرام ہی کہتے تھے۔ کہا جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اور پادری کہتا یہ حلال ہے تو تم کیا کہتے تھے؟ کہا وہ تو ہم حلال ہی کہتے۔ کہا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو عبادت ہے، یہی تو شرک ہے، رب کے مقابلے میں تم نے رب بنا لیا۔ اور قرآن نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباہ، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ ساتھ ہی پوچھتے ہیں قل فلم يعذبكم، میرے محبوب ان سے پوچھئے پھر آپ کو عذاب کیوں اللہ ذوالجلال دیتے ہیں؟ کہ باپ بھی اپنے بیٹے کو مارتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بولتے ہو، خائن لوگ ہو، اور تمہاری سزا جو ہے تمہیں ملتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اپنی زندگی کے آخری کلمات میں یہ الفاظ بولے تھے قاتل اللہ الیہود والنصارى، ہلاک کرے اللہ یہودی اور عیسائیوں کو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ لا يبقین دینان بارض العرب، دو دین عرب کی سرزمین پر نہیں رہ سکتے، ایک ہی دین رہے گا۔ وہ کون سا دین ہے؟ دین توحید، دین اسلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں بھی ان کے لیے بد دعائیں کی ہے۔ قرآن نے ایک دوسری صفت بیان کی ہے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ بہت سارے نرم مزاج لوگ جو بناوٹی نرم ہیں، غیر شرعی نرمی رکھنے والے، کہتے ہیں چلو اکٹھے رہتے ہیں، ایسا تو نہ کہو، قرآن کہہ رہا ہے۔ یا تو سمجھو نا کہ قرآن اللہ کی طرف سے جو دستور ہے، تو اس دستور میں یہ شک جو اللہ نے اتاری ہے، یہ آرٹیکل نعوذ باللہ مجھے پسند نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے باہر بندہ ہو جائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگوں نے کہا ھذا عدی بن حاتم، یہ ہے عدی بن حاتم۔ میں نے نہ تو امان طلب کی تھی اور نہ ہی میں نے کوئی لکھائی کی تھی، میں آ گیا۔ جو ہی اللہ کے رسول کے پاس میں گیا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، اور اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آئے، شاید کہ اس کے چاہنے والے بھی دین اسلام کو قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھے لے کر جا رہے تھے تو ایک عورت اور ایک بچے نے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ ہمارا کوئی کام ہے، آپ وہاں ہی رکے، اس کی بات سنیں، اس کی ضرورت کو پورا کیا اور مجھے ساتھ لے کے آگے چل دی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پہنچے، لونڈی نے تکیہ پیش کیا، آپ اس پہ تشریف فرما ہوئے، مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، اللہ کی تعریف کی، اس کی ثنا بیان کی۔ پہلی بات یہ کہ یہ بتاؤ کہ تم کس بات سے ڈرتے ہو کہ تم لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آج کتنے لوگ کہتے نہیں توحید کی بات نہ کرنا، بدل ہو جائیں گے۔ پہلی دعوت ہی توحید کی ہے، رب کو تو پہچانو، تمہارا رب کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ایک سوال کیا، تم کیوں نہیں کہتے اچھا یہ بتاؤ پھر اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، اور تو کوئی نہیں جو اس جیسا ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ تم اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ سب سے بڑا تو وہ ہے، اچھا یہ بتاؤ اس سے بڑی ذات بھی کوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مجھے فرمایا فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلَّالٌ، یہودیوں پہ اللہ کا غضب ہے اور عیسائی جو ہیں یہ گمراہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس بات کی وضاحت کی۔ ہم کہتے ہیں اس طرح کے لفظ نہ بولنا، کوئی قریب نہیں آئے گا۔ اب بتاؤ ان کو کہ یہودی مغضوب علیہم کیوں ہیں، اللہ کا غضب کیوں آیا ہے، یہ صفات ہیں ان کے اندر۔ عیسائی گمراہ کیوں ہیں، یہ صفات ان کے اندر قرآن نے بیان کی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو یہودی اور عیسائیوں کی طرف نہ لے جانا، تمہیں اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اس پہ ہی فخر کرنا کہ اللہ نے دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترتا ہے اور تیسری خصلت بیان کرتا ہے۔ جو عیسائیوں سے محبت کے نغمے اور گیت گانے والے ہیں، وہ ذرا قرآن کی آیت سمجھے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرما دیجئے میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، کوشش کرنے کے باوجود ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی کوششیں ناکام ہی ناکام ہیں۔ وہ تو سمجھتے ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں لیکن ناکام ہی ناکام۔ مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اس آیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حروریہ۔ حروریہ وہ لوگ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حرورہ جگہ پہ جا کے انہوں نے اپنے بال منڈوا لیے اور کہنے لگے کہ ہم تو علی کو مولا مانتے ہیں۔ نتیجتاً سیدنا علی نے سمجھایا نہ سمجھے، خندق کھدوائی اور ان سب کو گرا کے آگ لگا دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ میرے سوال کے بعد قال لا هم اليہود والنصارى، میں نے کہا ابا جان اس سے مراد حروریہ؟ کہا نہیں، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ اس آیت سے مراد اللہ کے رسول کو جھٹلایا تھا یہودیوں نے، عیسائیوں نے جنت کا انکار کیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں پیش کر رہا ہوں، انہوں نے جنت کا انکار کیا تھا، اس لیے گمراہ ہیں۔ اور کہتے تھے عیسائی کوئی کھانا پینا نہیں ہے، کوئی جنت کے دن جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جو آپ سنتے ہیں کہ وہاں حوریں ہوں گی۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور اس لیے سعد جو مصعب کے والد ان کو فاسق بھی کہتے تھے،
کہ یہ اکیلے کافر نہیں ہے، فاسق نہیں ہے، جو جنت کا انکار کرتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو گمراہ کہا تھا۔ دیانتداری سے بتائیے، انسان کے اعمال جیسے بھی ہوں، اس کی خواہش تو ہوتی ہے نا جنت چلا جائے، وہاں کی زندگی نصیب ہو۔ تو جو اللہ کی جنت کا انکار کر دے، وہ ایک مسلمان کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان اقدس سے یہ بات بھی بیان کروائی، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ غلو کرنے والے لوگ، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میرے صحابہ تم مجھے بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسائیوں نے بڑھا چڑھا کے غلو کر کے سیدنا عیسیٰ کو اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ فإنما أنا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہے۔ قرآن نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے، جس طرح یہودی خود پسند تھے، عیسائی بھی خود پسند ہیں۔ اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا کوئی دین نہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کوئی دین نہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں ہم دونوں کی بات مانتے ہیں، واقعی تمہارا دین نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب بھی پڑھتے ہیں، لیکن خود پسندی اتنی ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ نان بلیورز یہ ہیں، اللہ کے رسول کے بعد آنے کے بعد جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا وہ بلیورز کی صف میں نہیں آ سکتا۔ کچھ لوگوں کو اس بات پہ بھی بڑا ہوتا ہے، جو یہودیوں اور عیسائیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کہتے ہیں ان کو نان بلیورز نہ کہنا، وہ مانتے تو ہے نا کتاب کو۔ کس کتاب کو مانتے؟ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ہم نے ایک تورات ایک انجیل اتاری ہے۔ یہ متی، مرقس، یوحنا، لوقا، برنماس، یہ پانچ انجیلیں کہاں سے آئیں؟ یہ عہد قدیم ہے، یہ عہد جدید ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ کیسی کتاب ہے جس کے بارے میں انبیاء کے بارے میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا نوح نے شراب پی اور بیٹی کے ساتھ زنا کیا؟ یہ کسی کتاب الہامی میں ہو سکتا ہے؟ شرم کی بات ہے ان لوگوں کو جو پھر بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں، جو انبیاء کے بارے میں اس طرح کے لفظ لکھ دیں، ان کے بارے میں کہیں ہمارے دوست ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے۔ نجاشی کے سامنے جب پڑھ کے سنایا تھا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ آپ نے سیدنا عیسیٰ کی اور مریم علیہ السلام کی شان میں اتنی بھی کمی نہیں کی۔ قرآن سے بڑھ کے سچائی دنیا میں اللہ نے بھیجی کوئی نہیں۔ لیکن یہ دین ہے جس پہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ یوسف النجار سے مریم علیہ السلام کی دوستی ہوئی، جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے، تم ان سے کہتے ہو کہ ہمارے دوست ہیں، جو تمہارے نبی کے بارے میں اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ناجائز اولاد تھی۔ کبھی ان کتابوں کو پڑھ کے دیکھو کہ یہ لوگ لکھتے کیا ہیں، اور اتنے اندھے ہیں چار تصویریں لینے والے، اللہ معاف فرمائے، اس طمع اور لالچ سے شہرت کے حریص اور نشئی قسم کے لوگ صرف اخبار میں تصویر لانے کے لیے وہاں لے کے جائیں گے کیک کی، ہم مسیحی برادری کو جو ہے وہ کیک پیش کرتے ہیں، اور
ابو عمر حفص بیان کرتے ہیں کہ جو ان کی عید کی ان کی خوشی میں انڈا بھی لے کے جائے وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنے یہ کافر ہے. کتنے کا آتا ہے انڈا اور کتنے کا آتا ہے یہ کیک؟ انسان کی دینی غیرت ہونی چاہیے. اور قرآن نے کتنی بڑی بات کی ہے، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ آسمان شک ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اس لیے حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی. آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، اسے گالی دینا نہیں چاہیے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون اللہ کو گالی دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول جو حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں کیا فرمایا؟ قولہ ان لی ولدا. جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے گویا کہ وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. جو اللہ کو گالی دینے والے ہیں وہ مومنوں کے دوست ہو سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید یہ اتار کے بتا دیا کہ جس طرح یہودی غضبناک ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر، انہوں نے اللہ کے بارے میں بدتمیزیاں کی، اسی طرح کا نظریہ عیسائیوں کا. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ. یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیے پھر تمہیں عذاب کیوں ملتا ہے؟ تم عام انسانوں جیسے انسان ہو. یہ بدتمیزیاں صرف یہودیوں کی نہیں ہیں، ان کی بھی ہیں. باقلانی کے دور میں عیسائی بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں سے مذاق کرنا، انتقام لینا. اس کو پتہ چلا کہ باقلانی جو ہے یہ بڑا پڑھا لکھا ہے تو آج اس کو ذلیل کریں گے، تو لاؤ اس کو. اور اس کو پتہ تھا یہ جھکے گا نہیں. عیسائی دربار میں بادشاہ بیٹھا ہے، اس نے اتنا کو دروازہ بنایا کہ وہ جھک کے گزرے. چلو ویسے تو یہ سجدہ نہیں کرے گا، جھکے گا تو صحیح نا. اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوتی ہے. جب اس نے آ کے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایک شرارت ہے. وہ سامنے ہو کے گزرا ہی نہیں، وہ بیک ہو کے گزرا. بڑی بےزتی محسوس کی. آتے ہی سوال کرتا ہے ما قصۃ عائشہ، اچھا بتاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کیا تھا؟ کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں قصۃ عائشہ زی قصۃ مریم غیر ان لها ولدا. وہی قصہ ہے سیدہ عائشہ کے جو سیدہ مریم کا تھا. فرق یہ ہے کہ مریم کا تو بیٹا تھا، عائشہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا. ذلیل ہو گیا. تیسرا سوال کرتا ہے اچھا یہ بتاؤ، سنا ہے کہ تمہارے پیغمبر لڑائیاں بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے. جی ہاں. جیتے تھے؟ کہتے بالکل. کبھی شکست بھی ہوئی؟ کہتے ہاں. تو مذاق سے کہتے وہ نبی کیا جو ہار جائے؟ کہا بالکل. وہ نبی کیا جو سولی چڑھ جائے؟ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پہ مارتا ہے اور ذلیل ہوا. پھر سوال کرتا ہے سنا ہے کہ آپ کے پیغمبر نے شادی کی 9 سال کی عورت سے، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح اللہ عز و جلال کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ اس نے مریم سے شادی کی. یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی عیسائی سوال کرتے تھے، ان کو اللہ کے رسول جواب دیتے تھے۔ آج طرح طرح کے سوالات اس طرح شبہات کی صورت میں نوجوانوں کے دلوں میں ڈال کے عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عالم سے ایک شخص نے سوال کیا، سنا ہے تم مسلمان ہو تو میرے سوالوں کا جواب دو۔ پہلا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ ذو الجلال کا چہرہ کدھر ہے؟ اللہ کی یہ بدتمیزی کا سوال ہے۔ اللہ ذو الجلال نے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے۔ وہ شان کا مالک ہے، وہ عظمت کا مالک ہے، ہماری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ کہا اس کا جواب میں آپ سے ہی لوں گا، موم بتی لے کے آؤ، جلائی، کہا بتاؤ اس موم بتی کا چہرہ کدھر ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کو روشنی دینے والی ذات ہی وہ ہے۔ یہ بتاؤ اللہ سے پہلے کون تھا؟ والعیاذ باللہ۔ کہا مجھے آپ کی عقل پہ افسوس ہو رہا ہے، بتاؤ ایک سے پہلے کیا تھا؟ کہتا کچھ بھی نہیں۔ کہا اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر اور باطن۔ کہتا اتنا بتاؤ کہ اس وقت اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کا جواب میں تب دوں گا کہ آپ میری جگہ پہ آئیں اور میں آپ کی جگہ پہ آؤں۔ اس کو مسند سے اتار کے نیچے لایا گیا، اوپر جا کے کہتے ہیں اس وقت اللہ میرے جیسے سے تمہیں ذلیل کروا رہے ہیں۔ حاضر دماغی جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بڑے فتنے بھی دور کرتے ہیں۔ اتنے انسان کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے کہ شبہات پیدا کرنے والا جو ہے وہ کہیں ہمارے دین میں رکھنا نہ ڈال دے۔ اللہ ذو الجلال نے ایک اور پہلو پیش کیا ہے کہ عیسائی بد عمل قوم ہے۔ زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا۔ زیاد بن لبید کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے پیارے پیغمبر، علم کیسے اٹھے گا؟ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، تو پھر بھی علم اٹھ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھنے والے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں گے قرآن اور پھر بچوں کے بچے بھی پڑھیں گے قرآن۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہودی اور عیسائیوں پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، سکیلت کا امک یا زیاد، تیری ماں تجھے گم پائے۔ میں تو تمہیں سمجھتا تھا تم بڑے فقیہ ہو مدینہ میں، کیا یہودی اور عیسائی جو ہے وہ تورات انجیل کو نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن فرق یہ ہے لا يعملون بشيء مما فيهما، لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے اس لیے مٹ گئے۔ علم بھی اٹھ جائے گا اس وقت جب عمل کرنے والے ختم ہو جائیں گے اور صرف باتیں رہ جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے اور قرآن نے بھی اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور جس نے یہ فتنہ پیدا کرنا چاہا اسی کو بھی سولی چڑھا دیا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے یہ قیامت کے دن تک شک میں ہی رہیں گے کہ سولی کس کو چڑھی۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو اٹھا لیا، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ زمین میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور اللہ ذو الجلال کے بھیجے ہوئے دین کو لے کے چلیں گے۔ مہدی بھی تشریف لائیں گے اور ایک رات میں مہدی کو اللہ تیار کریں گے، اور پھر دجال کا ظہور ہوگا، اور آپ حیران ہوں گے کہ دجال کے ساتھ چلنے والے 70 جھنڈوں کے نیچے اصفہان سے یہودی آئیں گے اور پھر دجال کے ساتھ ملیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہیں قتل کریں گے، بلکہ ہر پتھر
اور درخت بول کے کہے گا یا مسلم تعال وراء الیہودی فاقتلہ، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو مارو، اور دجال کو بھی مار دے گے، اور پھر کائنات کے اندر عدل قائم ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن قیامت کو سب سے پہلے فیصلہ اس امت کا ہوگا۔ سب سے پہلے جنت میں یہ جائیں گے جو آخری امت ہے۔ 120 صفحے جنت میں جائیں گی، 80 صفحے صرف اس امت کی ہوں گی، باقی تمام امتوں میں سے 40 صفحے جنت میں جائیں۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے آج پھر بھی دوستیاں ہوتی ہیں، اور یہ حدیث بطور تحفہ لے جائیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت 2767، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مسلمانوں کو لایا جائے گا جن کے گناہ ہوں گے پہاڑوں جیسے۔ پھر کیا ہوگا؟ توحید والے ہوں گے، توحید میں خلل نہیں ہوگا، کمی کوتاہی تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ فَيَغْفِرُهُمُ اللَّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، ان کی توحید کی بدولت اللہ انہیں بخش کے وہ سارے گناہ یہودی اور عیسائیوں کے پلڑے میں ڈال دیں۔ صحیح مسلم کی روایت۔ ایک مسلمان کبھی بھی قرآن و حدیث پڑھنے والا ان سے قلبی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بار بار اس بات کی تلقین کی۔ بینگ اے مسلم یہ تلقین سمجھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى اُعْفُوا اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کر دیا کرو، وَجُزُّ الشَّوَارِبِ، اپنی مونچھوں کو صاف کیا کرو یا کٹوایا کرو، انہک الشوارب، یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت نہ اختیار کرنا، نہ یہودی داڑھی کو معاف کرتا ہے نہ عیسائی داڑھی کو معاف کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین بھی کی، ان الیہود والنصارى لا یصبغون لحاہم فخالفوہم، یہودی اور عیسائی اپنے بالوں کو رنگ نہیں لگاتے، تم ان کی مخالفت کرو، رنگ لگایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کیا، ان کی مخالفت کی تلقین کی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد یحذر ما صنعوا، اللہ کی لعنت ہو یہودی اور عیسائیوں پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ وہ ڈرا رہے تھے کہ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں یہودی اور عیسائیوں کی طرح معبد خانے اور جو کلیسا جو ہے جس طرح وہ بناتے ہیں اس طرح مسجدوں کو بناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرمایا لا يزال الناس بخیر ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ الا لان اليہود والنصارى يؤخرون، لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی کے ساتھ زندہ رہیں گے جب تک وہ افطاری وقت پہ کریں گے۔ یہودی افطاری لیٹ کرتے ہیں اور عیسائی۔ آج دنیا میں ذرا غور کر لو، روزہ رکھنے والوں میں لیٹ کون کرتا ہے افطاری، اور وقت پہ اذان کے وقت کون کرتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تانے بانے ملتے کہاں ہیں جا کے۔ مسلمان جو ہے وہ خیر کا متلاشی ہوتا ہے، وہ حدیث کی روشنی میں جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو اس وقت افطاری کر لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، گھر میں بھی نوافل پڑھا کرو، سنتیں پڑھا کرو،
اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيْكُمْ قُبُورًا، یہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے ہوتے۔ اور ساتھ اس بات کا اشارہ کیا كَمَا اتَّخَذَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي بُيُوتِهِمْ قُبُورًا، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا لیا۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيُتْلَى فِيهِ الْقُرْآنِ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ گھر دنیا کے باقی گھروں میں اس قدر روشن ہوتا ہے، جس طرح آسمان پہ دیکھو تو سب سے واضح ستارہ آسمان پہ بقیہ ستاروں میں نظر آتا ہے، اللہ کے ہاں یہ گھر بھی جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں اور قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، اس کا مقام بھی دنیا کے گھروں میں اس گھر کا مقام اللہ کے ہاں اسی طرح ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک امت کو کہا کہ شادی کیا کرو، عیسائی نہ بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ ولا تکونوا کرہبانیۃ النصارى، شادی کیا کرو، اولاد اللہ دیں گے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے پہ فخر کروں گا۔ تم کرہبانیۃ النصارى، جس طرح عیسائیوں کے پادری شادی نہیں کرتے، تم پادری نہ بنو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا عکاب بن بشیر سے، ہاں بھئی شادی شدہ ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ کہتے مال ہے؟ کہتے ہاں۔ فرمایا اذن انت من اخوان الشیاطین، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہوئے نا۔ اب الشیطان تمرسو، شیطان کے چیلا بننا چاہتے ہو؟ وَإِن كَانَ فِيهِ مَا فِي سَنَدِهِ عِنْدَ الْبَعْضِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا، شادی کرنا۔ اور آپ حیران ہوں گے سیدنا عمر کی بات سن کے، وہ کہتے ہوتے تھے میں شادی کرتا ہوں میری ضرورت نہیں ہوتی، میں صرف اس نظریے سے شادی کرتا ہوں کہ میری وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر قیامت کو فخر کرے، میں فخر کا سبب بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا دین کے معاملے میں بھی تشدد اور شدت نہ کیا کرو، جیسے یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ دین میں اللہ نے جو آسانیاں رکھی ہیں ان آسانیوں کو قبول کیا کرو۔ انی لم ابعث بالیہودیہ ولا بالنصرانیہ ولکنی بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، میں تو آسان دین دے کے بھیجا گیا ہوں۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھی جا رہی تو جس حالت میں ہو کروٹ کے بل نہیں، جس حالت میں ہو اشارے سے پڑھ لو، اجر پورا ہی ملے گا۔ لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ، یہودیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ دین میں آسانی کتنی ہے۔ آپ کو اپنی بیماری اور موت کا خطرہ ہے، غسل کرنا ہے، آپ تیمم کرو، نماز پڑھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے دکھایا۔ تشدد نہ کرو۔ ایک شخص میدان میں تھا، پتھر سر میں لگا، رات سویا، غسل واجب ہو گیا، صبح اٹھ کے سوال کرتا ہے نماز پڑھنی ہے، کیا کروں؟ کیا رخصت ہے کہ میں غسل نہ کروں؟ کہتے نہیں نہیں، غسل کرنا پڑے گا۔ غسل کیا، فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو جب اطلاع ملی، فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے جس طرح انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ انما کان یکفیہ ان یفعل ہکذا، اس کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا، پتھر لگا ہے، بیمار ہے، موت کا خوف ہے، بیماری ہے، وہ تیمم کرتا اور نماز پڑھ لیتا۔ تشدد، شدت یہودیوں اور عیسائیوں میں ہے، مسلمانوں کو تو اللہ نے آسانیاں دی ہیں۔
اس لیے فرمایا تھا یہ دین بڑا آسان ہے، اسے مشکل مت بناؤ، یہ دین بڑا آسان ہے، اسے مشکل مت بناؤ۔ لَن يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ، جو دین میں جتنا تشدد اختیار کرتا ہے دین اتنا ہی اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر راضی ہونے کی توفیق دے۔ جو بندہ صبح شام 3 مرتبہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میرے مالک میں تجھے رب مان کے راضی، میرے مالک میں تیرے پیغمبر کو سچا رسول مان کے راضی، اور تیرے بھیجے ہوئے دین اسلام کو اپنا دین مان کے راضی۔ اللہ 5 انعام دیں گے۔ غفر اللہ لہ ذنوبہ، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کی سفارش فرمائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کسی ظالم کا خوف ہو، اس کے خوف سے اور ظلم سے تمہیں بچائیں گے، اور اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروائیں گے۔ اور 5واں انعام اللہ فرمائیں گے تو راضی تھا میرے ساتھ، میرے پیغمبر اور اسلام کے ساتھ، آج میں بھی تمہیں ایسا راضی کروں گا جو تم نے کبھی تصور نہیں کیا ہو۔ اللہ ایسے لوگوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد سابقہ تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول کی آمد مسعود کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد تمام انبیاء کا سکہ ختم ہو گیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن بات اب مانی جائے گی کہ تو محمد مصطفیٰ کی مانی جائے گی۔ ایک مسلمان کو ان کے ساتھ تعامل کیسا کرنا چاہیے، رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہودیوں اور عیسائیوں کو ملو تو سلام میں پہل نہ کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے لا تبدأوا الیہود ولا النصارى بالسلام، تم سلام میں پہل نہ کرو یہودی اور عیسائی کو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ، جب تمہاری ملاقات ہو تو پھر فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، اگر وہ سلام کہتے ہیں تو آپ صرف اتنا جواب دو وَعَلَيْكُمْ۔ اور آپ سن کے یہ حیران ہوں گے، صحیح مسلم کی روایت، اگر وہ راستے میں ملے تو ان کو تنگ راستوں کی طرف کر دو، اپنے آپ کو بہادر بناؤ، بزدلی نہ دکھاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک رہنمائی یہ دی ہے کہ ایک مسلمان سلام میں ان کو پہل نہیں کرے گا، اگر وہ سلام کرے گا تو اس کے جواب میں وعلیکم کہے گا۔ دوسرا رویہ یہ ہے کبھی بھی زندگی میں دلی دوست انہیں نہ بناؤ۔ آئے تو آپ نے سن لیے، اگر آپ اس نظریے پہ کھڑے ہیں کہ شاید دوستی کرنے سے وہ ہمارے بن جائیں گے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ، وہ تم سے راضی نہیں ہوں۔ یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، روئے زمین پر سب سے بڑا دشمن جو مسلمان کا ہے وہ یہودی ہے اور مشرک ہے۔ تیسرا رویہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہود اور عیسائیوں کو نکال دو۔ اس جزیرے کے اندر 2 دین نہیں رہ سکتے،
اور دوسری روایت کی الفاظ ہیں جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے فرمایا تھا لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعْ إِلَّا مُسْلِمًا، میں ایک بھی یہودی اور عیسائی نہیں چھوڑوں گا، اس کو جزیرہ عرب سے نکال کے چھوڑوں گا، صرف مسلمان جا رہے ہیں۔ ایک چوتھا رویہ بھی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، یہ عقیدہ رکھیے کہ یہودی اور عیسائی یہ غیر مسلم ہیں، یہ مشرک ہیں، خائن ہیں، انبیاء کی نافرمان ہیں۔ اس بات کا عقیدہ رکھیے کہ محبت کے مستحق صرف مسلمان ہیں، کافروں سے محبت نہیں ہوگی، اگر محبت ہوئی تو ان کے ساتھ ہی انسان کا شمار ہوگا۔ پانچواں رویہ یہ ہے کہ سچا مسلمان کسی یہودی اور عیسائی کی مشابہت نہیں کرتا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا، وہ انہی میں سے ہے۔ وحشر معہم یوم القیامہ، قیامت کو ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، ان قریب تم بالش پہ بالش، قدم پہ قدم تم پیروی کرو گے، حتیٰ کہ کوئی گو کی بل میں داخل ہوگا تو تم بھی پیچھے جاؤ گے، پتہ نہیں یہاں کیا ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول، یہودی اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا تو اور کون؟ حدیث کے الفاظ ہے لو ان احدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه، ایک وقت آئے گا جس طرح یہودی اور عیسائی اپنی بیویوں کے ساتھ راستوں میں شباشی کرتے ہیں، تم ان کی نقالی کرو گے، ان کی مشابہت سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذت نساؤہم قصة من شعر، بنی اسرائیل کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا جب ان کی عورتوں نے جوڑے بنانے شروع کر دیے، اس لیے تم نے ایسا کام کر۔ یہ بنی اسرائیل کی عورت ہی تھی جو چھوٹے قد والی تھی، اس نے اپنے قد کو بڑھانے کے لیے جوتی ایسی بنائی تھی کہ وہ دو لمبی عورتوں کے برابر ہو جائے، اس لیے اس طرح کے کاموں میں تم نہ پڑنا۔ فَإِنَّهَا زِيِّ الْفَاسِقَاتِ، یہ فاسق عورت کی نشانی ہے، اور یہودیوں کی نکالی اور عیسائیوں کی نکالی ہے لمبی ہیل والی جوتی پہن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعن اللہ النامصہ والمتنمصہ، یہ پلکنگ کروانا، یہ تھریڈنگ کروانا، یہ نقلی بال لگوانا اور چہرے اور جسم پہ سیاہی برانا، ان سب عورتوں پہ لعنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح تعلیمات صحابہ کرام کو دے دی تھی۔ ایک چھٹا رویہ بھی انسان کا ہونا چاہیے، کبھی بھی ان کے شبہات کو غور سے نہ سنو، صرف وہ ان سے بات کرے جس کو اسلام کی تعلیمات کا علم ہے، تاکہ وہ رد کر سکے، بتا سکے کہ صحیح بات کیا ہے، کہیں بہک نہ جائے۔ ساتواں رویہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، موقع ملے تو صحیح دلائل سے ان کو دین کی دعوت بھی دینی چاہیے، دروازہ دین کا کھلا رکھو۔ آٹھواں رویہ یہ ہے ان میں جو آپ کی دشمنی کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا، جو غداری نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، آپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی اچھا بدلہ دو۔ یہی وجہ ہے کہ جب قربانی ہوتی تو عبداللہ ابن عمر گوشت ان کو بھی دے دیا کرتے۔ ایک نواں رویہ یہ ہے جو ایک مسلمان کو سامنے رکھنا چاہیے
خواہ یہودی اور عیسائی ہے، عدل و انصاف نہ چھوڑنا۔ اگر وہ آپ کی حکومت کے قوانین کو مانتا ہے، آپ مجاز نہیں ہیں کہ ان پہ حملہ کریں یا ان کو نقصان دیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قتل معاہدا او ذمیا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو معاہدہ کر کے رہ رہا ہے، ذمی ہے، جس نے اس کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ مومن عدل و انصاف نہیں چھوڑتا، مومن زیادتی نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوواں جو ہے وہ رویہ بھی بتایا ہے کہ جس معاشرے میں بھی آپ رہتے ہیں اللہ کی توحید پر کمپرومائز نہ کیجیے گا، بھلے وہ کس کی حکومت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کرام کو بھیجا، انہوں نے توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ 10واں اور آخری رویہ یہ ہے ان لوگوں کی خوشی میں شریک نہ ہونا۔ اور ایک نہیں، کتابیں اٹھا کے دیکھیے لوگوں کی خوشی میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ان کے عقائد کو تسلیم کیا ہے، اس لیے بال اتفاق اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مبارکباد دینا اور خوشی میں شریک ہونا یہ گویا کہ ان کے کفر میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ ایک مومن کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے گا، تاریخ آپ کے سامنے ہے، کبھی کسی یہودی اور عیسائی نے آگے کہا ہو کہ پہلا روزہ میں بھی آپ کے ساتھ رکھتا ہوں؟ کبھی کیا؟ چلو پھر کیا ہوا، رواداری ہونی چاہیے، اس سال ہم بھی قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، کبھی کیے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی غیرت کو کیوں بیچ بیٹھے ہو؟ تم اللہ کے رسول کے بارے میں نازیبا الفاظ بولنے والے اللہ کے دشمنوں، اور ایک دن کے اندر امام ابن القیم ہدایت الحیارہ میں لکھتے ہیں ایک دن کے اندر یہودیوں نے 70 انبیاء کو شہید کیا، اور پھر عیسائیوں نے کیا کیا الزام لگائے، تم پھر بھی کہتے ہو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں چلو ان کی عید میں بھی جانا چاہیے اور کیک بھی کاٹنا چاہیے۔ تمہیں اپنی غیرت کو نہیں بیچنا چاہیے، لیکن ظلم نہیں کرنا چاہیے، انصاف کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور ایک بات بھی آخر میں کہہ کے میں بات ختم کر دوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کا کلیجہ مچر رہا ہو کہ یہ کیا تعلیمات ہوئی، اس کا مطلب ہے تو مشکل ہو جائے گی۔ تاریخ کا ایک ورق دکھائیے کسی مسلمان نے تورات جلائی ہو، کسی مسلمان نے انجیل جلائی ہو، بتائیے کہاں لکھا ہے؟ قرآن ہی کیوں جلتا ہے؟ تعلیمات بری کس کی ہیں؟ عدالت نے اجازت بھی دی مسلمان کو، آپ نے پچھلے مہینوں میں دیکھا، اجازت مل جانے کے بعد اس نے کہا کہ میرا دین جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی کتاب، اگرچہ محرف کتاب ہے، تبدیلی ہے، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ دین نے پسند نہیں کیا، میں نہیں جلاؤں گا۔ آپ کو روئے زمین پہ مسلمان سے بڑھ کے امن والا انسان نظر نہیں آئے گا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو امن والا بنائے اور ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، اور توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر اپنے پاس بلائے، اور جنت میں سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا